اس بات کا مثبت اشارہ ہے کہ ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، لیکن وہ زلزلے کبھی بھی خبر نہیں بنتے۔ اسلام آباد سے ہمیں کچھ زلزلے کے بہت ہی شدید جھٹکے سننے کو ملے۔ سب سے زیادہ بڑے زلزلے پوری دنیا میں 2010 میں آئے تھے، جس میں 23 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ریسرچ سے پتہ چل رہا ہے کہ جن علاقوں کو ہم بہت زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، جن کے اندر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد جیسے علاقے شامل ہیں، اور شاید پاکستان کی زمین بھی اب خاموش نہیں رہے گی۔ پیروں کے نیچے سے زمین کانپ رہی تھی، لیکن اس بار قدرت کا غصہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز تھی، کوئلے اور معدنیات کے لیے پہاڑوں کو دھماکے سے اڑانا، فریکنگ کے لیے زمین کو ہائی پریشر انجیکشن لگانا، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز۔ یہ ہلکی سی تھرتھراہٹ سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیروں کے نیچے والی زمین کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سیکنڈز میں زمین گرجتی ہے، عمارتیں ہل جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جہاں پر زلزلے کثرت سے آتے ہیں، زیادہ تر آتے ہیں، وہاں پر توقعات لوگوں کی کم سے کم ہوتی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں یہاں پر ایسا ویسا کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہاں ہی زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اسلام آباد، رشیا، جاپان، یہاں تک کہ وہ علاقے جن کو بہت زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ کیا یہ زمین ہمیں وارن کر رہی ہے؟ کیا کہیں بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہمارے پیروں کے نیچے زمین کے اندر تو نہیں ہو رہی؟ تیل اور گیس حاصل کرنے کے لیے زمین میں بہت گہرا سوراخ کرنا۔ اسی سال کے اسی مہینے مطلب اگست میں اسلام آباد سے ہمیں کچھ زلزلے کے بہت ہی شدید جھٹکے سننے کو ملے، جس نے عمارتوں کو لرزا دیا اور زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ اسی گہما گہمی کے دوران رشیا سے خبر آتی ہے کہ 8.7 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ یہاں پر بھی آ چکا ہے، جس نے کئی عمارتوں کو گرا دیا، کئی گھروں کو گرا دیا، لیکن کوئی بھی جان ضائع نہیں ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوری دنیا میں آخر زلزلے دن بہ دن بڑھ کیوں رہے ہیں، زمین کی تہہ کے اندر کیا ہو رہا ہے جو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور انسانی اعمال اس تباہی کو کیسے تیز کر رہے ہیں۔ جب نیوز چینلز اور آرٹیکلز میں زلزلوں کی باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف زلزلے ہی زلزلے آ رہے ہیں۔ Earthquake reported in New Jersey of a late night earthquake just after the 10th. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت زلزلے سے لرز اٹھے۔ 8.8 magnitude earthquake. رات گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ زلزلے کے جھٹکے ہری پور اور چکوال میں بھی زلزلے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دن میں بہت سارے زلزلے اس زمین کو ہلاتے ہیں، لیکن وہ زلزلے کبھی بھی خبر نہیں بنتے۔ لہٰذا لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس دنیا میں روزانہ کتنی بار زلزلے آتے ہیں۔ کچھ مہینے ایسے گزرتے ہیں جن میں زلزلے نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جن میں زلزلے بہت زیادہ تعداد میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے ہمیں روزانہ خبر دیتا ہے کہ ایک دن میں کتنی بار زلزلے آئے۔ دنیا بھر میں نہ تو کوئی اضافہ زلزلوں میں اور نہ ہی کوئی کمی زلزلوں میں۔ اس بات کا مثبت اشارہ ہے کہ ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ انفیکٹ کہ سائنس ابھی تک یہاں نہیں پہنچ پائی کہ زلزلے آنے سے پہلے وہ پیشن گوئی کر سکیں کہ اس دن یا اس وقت زلزلہ آنے والا ہے۔ کامکیٹ زلزلے کے کیٹالوگ میں ہر سال بڑھتی ہوئی زلزلوں کی تعداد شامل ہے، اس لیے نہیں کہ پوری دنیا میں زلزلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ زلزلوں کو ریکارڈ کرنے والے آئے دن آلات بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے۔ NEIC دنیا بھر میں ہر سال 20,000 زلزلوں کا پتہ لگواتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ ایک دن میں 55 زلزلے پوری دنیا میں آتے ہیں۔ اس لیے ٹیکنالوجی میں بہتری آنے کی وجہ سے عوام پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے زلزلوں کا پتہ لگا لیتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم یہاں پر کتنے زلزلے آئے، یہاں پر کتنے زلزلے آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ پوری دنیا میں آئے دن زلزلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تقریباً 125 سالوں کے ریکارڈ کے مطابق ہم یہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ 16 بڑے زلزلے ہر سال پورے دنیا میں آتے ہیں۔ ان 16 زلزلوں میں سے 15 زلزلے 7 میگنیٹیوڈ کے ہیں، اور ایک زلزلہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 میگنیٹیوڈ کا ہر سال پوری دنیا میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑے زلزلے پوری دنیا میں 2010 میں آئے تھے، جس میں 23 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے، اور ان سب زلزلوں کا میگنیٹیوڈ 7.0 سے زیادہ تھا، اور باقی دوسرے ہر سال تقریباً 16 زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ لیکن یہ تعداد پچھلے 40-50 سالوں میں کم بھی ہوئی۔ 1989 میں 6 بڑے زلزلے ریکارڈ کیے گئے، اور 1988 میں 7 بڑے زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ اور اگر ہم اس سال 2025 کی بات کریں تو 7 میگنیٹیوڈ سے اوپر کے 6 زلزلے آ چکے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ زلزلوں کا پتہ لگانے اور ریکارڈ کرنے والے آلات آئے دن بہت زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں بڑھے ہیں، لیکن یہ تمام آلات، جتنی بھی ٹیکنالوجی اس ٹائم زلزلوں کو ریکارڈ کرنے والی اس دنیا میں بن چکی ہے،
یہ بہت چھوٹی تعداد میں جو زلزلے آتے ہیں ان کو ریکارڈ نہیں کر پاتی. اس لیے ابھی سائنس اس چیز میں بھی کنفرمیشن نہیں دے رہی کہ پوری دنیا میں 20,000 زلزلے تو آتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بڑے زلزلے چھوٹے زلزلوں کی نسبت کم آتے ہیں, اس لیے بڑے تو ریکارڈ ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے زلزلوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ابھی بھی سائنس بہت پیچھے. اس لیے جب آبادی والے علاقوں میں زلزلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں زلزلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن انسانی سرگرمیوں میں جہاں پر زمین خشک ہے وہاں پر زلزلوں کی تعداد پچھلی کئی دہائیوں سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. ان تمام کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر زیادہ تر زلزلے آبادی والے علاقوں میں کیوں آتے ہیں؟ سمندروں اور صحراؤں میں بھی زلزلے آتے ہیں لیکن وہ نیوز کا حصہ نہیں بنتے. سب سے پہلے ٹیکٹونک پلیٹس, اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ فوسلز کس طرح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ کیا تھی, یہ دنیا کیسے وجود میں آئی, کیسے آب و ہوا ہمارے پیروں کے نشان پہاڑوں کے اوپر چھوڑ دیتی ہے, براعظموں کا جغرافیہ کیسے اکٹھا ہوا, یہ پوری زمین آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہے اور یہ کیسے الگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت کچھ ان ٹیکٹونک پلیٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل حرکت میں ہیں لیکن یہ حرکت اتنی سلو ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس ٹائم ہم زمین کے اوپر حرکت میں ہیں. ریسرچ کے مطابق 2.5 سینٹی میٹر پر ایئر سے لے کر 15 سینٹی میٹر پر ایئر ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کو ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو اوپر ٹوٹنے والی اور ٹھوس پلیٹس ہیں ان کو توڑنے کے لیے یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے. کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں بہت زیادہ خطرات کا سبب بن رہی ہے جس میں گرمی کی لہریں, طوفان کا آنا, خشک سالی, سیلاب کا آنا, یہ تمام تر شامل ہیں. لیکن اس لسٹ کے اندر ہم ایک چیز اور شامل کریں گے, وہ ہے زلزلے. جی ہاں, کلائمیٹ چینج آنے والے وقت میں زلزلوں کا بھی سبب بن سکتا ہے. جیسے گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں گلیشیئرز کو بہت تیزی سے پگھلاتی ہے اور وہ جو پانی ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ زمین کی تہہ میں جا کر لگتا ہے جس سے زمین کا اندر والا ٹمپریچر بہت ہیوی ہونے کی وجہ سے اوپر والا ٹمپریچر جب میچ نہیں ہوتا تو ٹیکٹونک پلیٹس کو حرکت کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی. 2015 میں گرمی کی جب شدید لہر آئی تو اس وقت چھوٹے زلزلوں کا آغاز پہاڑوں کے نیچے پہلی دفعہ ہوا تھا. لیکن ان زلزلوں کا نقصان تو نہیں, لیکن چھوٹے زلزلے ہی آہستہ آہستہ بڑے زلزلوں کا سبب بنتے ہیں. جیسے سائنٹسٹ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پانی جو کئی کلومیٹر چٹانوں کے اوپر ہوتا ہے وہ زلزلوں کو دبانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن جب وہی پانی چٹانوں کو تاکنے والی جگہ پر داخل ہوتا ہے تو وہی زلزلوں کا سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر تائیوان میں 2003 میں 6.8 میگنیٹیوڈ کا جب زلزلہ آیا تو اس وقت زمین پھٹ گئی تھی اور اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ بارش ہر موسم میں مختلف اپنا چہرہ دکھاتی ہے. اب گلیشیئرز کا پگھلنا اور کلائمیٹ چینج یہ کیسے ارتھ کویک کا سبب بنتے ہیں, یہ سائنٹسٹ کو پروف تب ملا جب انہوں نے ماؤنٹ بلیک والے علاقے میں موسم گرما کے آخر میں زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس کیے. اور یہ جھٹکے تب محسوس کیے گئے جب گرمی کی شدید لہر تھی اور موسم گرما کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے تھے اور وہی گلیشیئرز پگھل کر پانی چٹانوں کے اندر داخل ہو رہا تھا. اور آہستہ آہستہ پھر سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ جیسے موسم بہار شروع ہوتا ہے, موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے, جھٹکے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کے سائنٹسٹ اور کرافٹ وہ ان جھٹکوں کو زیادہ بڑھانا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے, ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہاں واقعی جو موسمی حالات ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, جو گلیشیئرز کا پگھلنا ہے, پانی کا زمین کے اندر جانا ہے, چٹانوں کے اندر داخل ہونا ہے, یہ واقعی میں زلزلوں کا سبب بن سکتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ یہ جھٹکے کبھی کم نہ ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر سکیں. کرافٹ اور اس کے ساتھیوں نے 2006 میں ایک ٹیسٹ کیا. ایک سیسمومیٹر بہت ہی ہائی کوالٹی کا لیا اور وہ پہاڑ کے جنوب کے اندر انہوں نے نصب کر دیا اور اس سیسمومیٹر نے یہ کام کیا کہ 12,000 سے زیادہ زلزلوں کو اس نے ریکارڈ کیا, اپنی گرفت میں لے لیا, جنہیں پہلے تو چھوٹے زلزلے ہونے کی وجہ سے اگنور کر دیا گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلا کہ وہی جو انہوں نے 12,000 زلزلوں کو ریکارڈ کیا وہ ان کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں جس چیز کی وہ ریسرچ کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ زلزلے صرف ٹیکٹونک پلیٹس میں آتے ہیں کہ زمین کی جو نیچے والی پرت ہے, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, وہ ہلتی ہیں اور زمین کے اوپر زلزلہ آ جاتا ہے. لیکن وقت آہستہ آہستہ اس نظریے کو چینج کر رہا ہے. پاکستان میں آئے دن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, موسمی تبدیلی کی وجہ سے آئے دن زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں. جیسے جیسے پاکستان کے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, خاص طور پر ہمالیہ میں, کراکرم میں, ہندو کش میں,
तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो जमीन है इसके नीचे भी खतरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जमीन की ऊपर वाली परत खत्म हो रही है और बर्फ गायब हो रही है। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ वो खत्म हो रहे हैं नहायत ही गर्मी की वजह से, और वही पानी चट्टानों को फाड़ने का सबब बनता है। ये जो तब्दीली है ये छोटे छोटे फॉल्ट्स को बड़ा फॉल्ट बना देती है, जिसे पाकिस्तान में आइसोलेटिक रिबाउंड कहा जाता है। इसी खराबी की वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहले भी बड़े बड़े ज़लज़ले पैदा हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही खामोशी से, किसी को पता नहीं चला कि आखिर खराबी वजह क्या बनी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि बर्फ पिघलने की वजह से, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पानी बनने की वजह से आने वाले वक्त में खतरा बन सकता है ज़लज़लों। रिसर्च से पता चल रहा है कि जिन इलाकों को हम बहुत ज्यादा महफूज समझते थे, जिनके अंदर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद जैसे इलाके शामिल हैं, अब ये इलाके भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज्यादा महफूज नहीं रहे। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इस जमीन को गर्म नहीं कर रही, बल्कि अब इस जमीन को उसने हिलाना भी शुरू कर दिया है, और शायद पाकिस्तान की जमीन भी अब खामोश नहीं रहेगी। मेरा और आपका इसके अंदर क्या किरदार है ये तो हम आने वाले वक्त में ही जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।